अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज एक इंतहाई अहम केस की समाअत हुई है। ये केस बड़ा अहम था क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़त लिखने वाले 6 जजेस में से 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया हुआ था सरफराज डोगर की सीनियरिटी को लेकर और उनके तबादले को लेकर, जो सिंध हाई कोर्ट से जजेस को लाया गया, बलूचिस्तान हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट से सरफराज डोगर को मुसल्लत किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, सिंध हाई कोर्ट बार, लाहौर हाई कोर्ट बार, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार और दीगर ने, ये तकरीबन 7 के करीब दरखास्तें थी पीटीआई समेत, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया हुआ था। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में इस केस की सरबराही होती है। अहम चीज़ ये है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है वो इस केस में नहीं थे, लिहाजा केस की समाअत हुई है। वैसे इस केस के अंदर कोई उम्मीद तो है नहीं। 18 अप्रैल को जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया है जिसमें मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगाए जाएंगे और चांसेस यही हैं इस्टेब्लिशमेंट की जो सर्विस करने वाले हैं डोगर साहब, उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो मुस्तकिल कर दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले ये सीनियरिटी वाला मामला, ये तबादले वाला मामला हल होना बहुत ज़रूरी है। आज जब समाअत हुई और जो इब्तदाई रिमार्क्स आए जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि सदर पाकिस्तान को जजेस के तबादले का इख्तियार हासिल है और आइन का आर्टिकल इस बात की इजाज़त देता है, तो मुनीर मलिक ने, जो कि वकील हैं, उन्होंने कहा कि देखें आर्जी तबादला हो सकता है, मुस्तकिल तबादला नहीं हो सकता। तो मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि देखें आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आर्जी तबादला होगा या मुस्तकिल तबादला होगा, वहाँ पे सिर्फ तबादले का इख्तियार दिया गया है। और उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में दोनों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, यानी जहाँ से कोई जज आ रहा है और जहाँ पे जा रहा है, उनकी रजामंदी भी ज़रूरी है। तो बज़ाहिर इस चीज़ से तासुर यह मिला कि जो डोगर साहब का तबादला हुआ है उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने ठीक मान लिया है कि आइन के मुताबिक हुआ है, लिहाजा उसमें कोई मसला नहीं है। अब दूसरा मसला है सीनियरिटी वाला कि क्या सीनियरिटी अगर 13वें नंबर पे थे, 15वें नंबर पर थे लाहौर वाले, वही कंटिन्यू होगी या यहाँ इस्तदा की गई कि ये जो जज हैं मज़कूरा 3 जस्टिस आसिफ साहब, सोमरो साहब और डोगर साहब, इनको काम से रोका जाए, जिस पर मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि किसी भी तहरीरी दरख्वास्त के अंदर तो ऐसा मौक़िफ़ नहीं अपनाया गया, आपने ऐसी कोई प्रे ही नहीं की हुई, आपने कुछ ऐसा मांगा ही नहीं है, तो हम उनको काम करने से कैसे रोकें। जिस पर वकील फैसल सिद्दीकी ने बताया कि सिंध हाई कोर्ट बार ने अपनी दरख्वास्त के अंदर ये इस्तदा की हुई है कि जब तक ये फैसला नहीं होता इनको काम से रोका जाए। बहरहाल ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। सीनियरिटी वाले मामले पर भी जो रिमार्क्स थे उससे लगा कि डोगर साहब को क्लीन चिट दे दी जाएगी और साथ ही ये जो काम से काम रखने वाली इस्तदा थी वो भी मुस्तरद कर दी गई और साथ ही जस्टिस आसिफ सोमरो और डोगर साहब को और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को और फिर आपके लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को नोटिस भी जारी कर दिया गया है और दीगर फरीकैन को भी नोटिस जारी किया गया है और समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है और 18 को इजलास है। याद रखिएगा 18 को जुडिशल कमीशन का इजलास है और उससे एक दिन पहले ये समाअत रखी गई है। अच्छा, इस समाअत के अंदर कोई ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है, हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस यहाँ पे साइलीन है, इंसाफ देने के लिए खड़े हुए हैं और आज हामिद खान ने कहा कि मेरे ये जो दलाइल हैं इनको भी आप रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं कि ये 6 जजेस जिनको हिरासा किया गया, जिन्होंने खतूत लिखे, जिनके ख़त पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो लिया था, उनमें से ये 5 जजेस हैं जो ये आपके सामने खड़े हुए हैं। तो इस पर मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि आप क्या तासुर देना चाहते हैं, क्या उनका जो सोमोटो वाला केस है वो भी हम सुने। फिर उन्होंने कहा आप सुने या ना सुने, मैं रिकॉर्ड के लिए कह रहा हूँ, किसी मुनासिब वक्त पे ये चीज़ें ज़ाहिर सामने आएंगी या उस वक्त पता चलेगा। मैं बस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहता हूँ कि ये वो जज हैं जिनके साथ पहले भी ज़्यादती हो चुकी है। इस केस के अंदर जो रिमार्क्स आए जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान के वो बड़े अहम हैं और बड़े अहम तरीन रिमार्क्स हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने मुनीर मलिक से सवालात किए। उन्होंने कहा सबसे पहले ये बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टोटल जजेस की तादाद कितनी है, नोटिफिकेशन से पहले जजेस की तादाद कितनी थी और उसके बाद कितनी है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई वैकेंसी खाली थी तो सुप्रीम जुडिशल कमीशन के ज़रिए जजेस क्यों नहीं लाए गए, जजेस को ट्रांसफ़र क्यों किया गया। ये वो चीज़ें हैं जो इस केस में आगे चलेंगी। नईम अख्तर अफ़गान
اب یہ ہے سب سے اہم چیز. انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی کمی تھی، اس کا ایک طریقہ کار ہے. سپریم جوڈیشل کونسل کا فورم موجود ہے، اس میں نئے ججز بھرتی کیے جاتے ہیں. اگر سپریم کورٹ میں ججز لانے ہوں تو ہائی کورٹ سے لائے جاتے ہیں. اگر ہائی کورٹ میں لانے ہوں تو وکلاء کی لسٹ آتی ہے، اس میں سے ججز بنائے جاتے ہیں. اس کا طریقہ کار ہے. ٹرانسفر کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کیا یہ جو متعلقہ جہاں سے لائے گئے ہیں ججز وہاں پہ ایکسٹرا تھے، یعنی وہاں پہ ضرورت سے زیادہ تھے؟ اور کہا کہ چلو کیا نئے ججز بھرتی کرنے سے پہلے کہا گیا کہ یہی لے لو. وہاں پہ بھی تو ججز کی کمی ہے، لاہور ہائی کورٹ میں ابھی بھی کمی ہے، ابھی بھی وہاں پہ اسامیاں خالی ہیں. تو یہ ہے سب سے اہم چیز جو اگلے آنے والے دنوں میں اہم ترین ہونے جا رہی ہے. بہرحال اس ملک کے اندر جس طرح کا تماشا ہے، انصاف کی کسی کو توقع یا امید تو ہے نہیں. دوسری طرف جسٹس یحییٰ آفریدی نے 9 مئی سے متعلقہ تمام کیسز بدھ کو مقرر کرنے کا حکم دے دیا ہے، چاہے وہ خدیجہ شاہ کا کیس ہو، چاہے وہ طیبہ راجہ کا کیس ہو. آج سپریم کورٹ نے طیبہ راجہ کا ٹرائل بھی 4 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت کی، اور طیبہ راجہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئیں اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ پر مزید کتنے مقدمات ہیں. چیف جسٹس کا طیبہ راجہ سے سوال. 9 مئی کا صرف جناح ہاؤس حملہ کیس ہے. طیبہ راجہ نے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ 4 ماہ میں طیبہ راجہ کے کیس کا بھی فیصلہ کیا جائے. دوسری جانب مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بڑی اہم خبر ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے مائنز اینڈ منرلز ایکٹ مسترد کر دیا ہے. بلوچستان اسمبلی میں مائنز اینڈ منرل ایکٹ کی حمایت کرنے والے جے یو آئی کے ارکان اسمبلی کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے. بل کے خلاف سینٹ میں تحریک التوا جمع کرا دی گئی ہے. ترجمان اسلم غوری کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، یعنی جو بلوچستان اسمبلی کے اندر مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے لوگ ہیں انہوں نے بھی مائنز اینڈ منرلز کے حق میں ووٹ دیا ہے، مولانا سے غداری کی ہے، اور مولانا فضل الرحمان نے اب انہیں شوکاز نوٹس دے دیا ہے. اور یہ جو مولانا فضل الرحمان اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات کہہ لیں، اس میں ایک بڑی دراڑ کی وجہ بھی بن سکتے ہیں. اور ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے مولانا کو یہ پیغام بھی دے دیا ہے کہ ہم جب چاہیں صرف پی ٹی آئی کی نہیں بلکہ آپ کے بندے بھی خرید سکتے ہیں. دوسری طرف ذرائع انسداد دہشت گردی لاہور سے خبر سن لیں. خلیل الرحمان قمر ڈرامہ نگار ہیں، شاعر ہیں، گانے بھی لکھتے ہیں، نامور مصنف ہیں. ان کو ہنی ٹریپ کیا گیا، یعنی وہ کسی لڑکی کے چکر میں تھے. لڑکی نے انہیں بیریئر ٹاؤن لاہور بلایا، وہاں پہ اغوا انہیں کیا یا جو بھی کیا، تاوان طلب کیا، سکینڈل بنا، اس کے بعد گرفتاریاں ہوئیں، آج سزا سنائی گئی ہے. خبر یہ ہے کہ ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر کو ہنی ٹریپ کرنے اور اغوا برائے تاوان کیس کا فیصلہ. عدالت نے ملزمہ آمنہ عروج، ممنون حیدر اور ذیشان کو 7 سال قید کی سزا سنا دی ہے. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید کی جانب سے فیصلہ سنایا گیا. تو یہ بڑا اہم فیصلہ ہے. دوسری طرف دین کا اسلامک ٹچ، وہ خان کو تو کہتے تھے کہ اسلامی ٹچ، کتنی برے طریقے سے کچھ گھٹیا اور غلیظ لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں. ایون فیلڈ کے اندر اسحاق ڈار نکلے، ان کو کچھ صحافیوں نے گھیر لیا. اور صحافی کون سے تھے؟ وہی جو ٹاؤٹ ہیں، مرتضیٰ شاہ، وہ ایک فضول سی عورت جو خود کو صحافی کہتی ہے. اور اسی طرح سے نون لیگ کے ورکر ظاہر صحافی بنے ہوئے ہیں. اسی طرح اظہر جاوید ٹائپ اس طرح کے لوگ ہیں. انہوں نے اپنے گھٹیا سوالات پوچھے. ایک خاتون نے سوال پوچھا کہ یہ پی ٹی آئی والے فتنہ ہیں، تو آج کل خبریں آ رہی ہیں کہ فتنے کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی یا آپ کی، تو کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس پر اسحاق ڈار نے کہا کہ ہمارے دین کے مطابق فتنے کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا ہمارا دین، پھر کہتے ہیں اتنا بڑا دیندار نہیں ہوں، آپ مجھ سے بڑے اسکالر ہیں، آپ خود دیکھیں ہمارے دین کے اندر فتنے سے بات کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، دین کے مطابق ان سے کوئی بات نہیں ہو سکتی، دین کے مطابق فارم 47 کی حکومت بنائی جا سکتی ہے، دین کے مطابق 26 نومبر کو نہتے مظاہرین پر گولیاں چلائی جا سکتی ہیں، دین کے مطابق پورے ملک کا بیڑا غرق کیا جا سکتا ہے، دین کے مطابق سرکاری پروٹوکول اور سرکاری خرچے پر سارا خاندان، پورا ٹبر بیلاروس کا دورہ کر سکتا ہے، دین کے مطابق دن کی روشنی میں ہارے ہوئے لوگ پوری قوم پر مسلط کیے جا سکتے ہیں. تو کس طرح کے لوگ ہیں؟ دین تو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ آپ 2 نمبری، فراڈ، دھاندلی، ڈنڈے کے ذریعے آپ لوگوں پر مسلط ہو جائیں، جو ہے وہ عدالتوں کو خرید لیں اور اس ملک کے اندر عورتوں کی عزتوں کو اچھالیں، گھروں کے اندر پولیس کا استعمال اور وہ جو کچھ ہوتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں دین کے مطابق، تو ذرا ان کا اندازہ کریں کہ یہ کس قدر گھٹیا لو سٹینڈرڈ لوگ ہیں. پھر امریکی کانگریس مین آئے ہوئے ہیں، محسن نقوی سے ملاقاتیں ہوئیں، آرمی چیف سے ملاقات ہوئی. اطلاعات ہیں کہ آج ان کی مریم نواز کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی، اور اس ملاقات کے بعد جو پیغامات کانگریس مین کے سامنے آئے، بظاہر لگتا ہے کہ ان کو رام کر لیا گیا ہے.
یا ان کو لالی پاپ دے دیا گیا ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ معدنیات ہیں، بڑا پیسہ ہے، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو عیاشی کریں گے۔ تو اب جو پیغام آیا ہے، کان کنی کے نئے طریقے، نئی مصنوعات، یہ تمام عناصر ہمارے پیداواری مستقبل کے لیے نہایت اہم ہیں۔ امریکی کانگریس نے دورہ پاکستان کو کامیاب اور مثبت قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ بڑا مثبت دورہ ہے، ہم مل کر آگے بڑھ سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، اور پاکستان کے اندر جو منرلز ہیں اس کے اندر امریکہ اور ہم بڑے قریب آ سکتے ہیں۔ اور پھر آج عمران خان کی 8 مقدمات کے اندر ضمانت کا کیس آج 2 رکنی بینچ کے سامنے لاہور ہائی کورٹ میں لگا ہوا تھا۔ پروسیکیوٹر پیش ہوئے اور نون لیگ کے وکلاء وغیرہ بھی۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے حوالے سے کیسز سپریم کورٹ کے اندر لگے ہوئے ہیں، جب تک سپریم کورٹ سے کوئی ڈائریکشن نہیں آ جاتی، کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا، تب تک آپ کیس کو ملتوی کر دیں۔ بہرحال 17 اپریل تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی عمران خان کی ضمانتوں والا کیس ملتوی ہو گیا۔ پھر آج علیمہ خان کا بھی ایک بیان آیا، وہ کہتی ہیں کہ ہم اکیلی ہی اپنے بھائی کے لیے کافی ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بھائی کو ہم خود رہا کروائیں گے۔ یعنی وہ اس سسٹم سے اور پھر جو پی ٹی آئی کی طرف سے حکمت عملی ہے اس سے مایوس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کی سپورٹ نہیں چاہیے، ہم خود ہی اپنے بھائی کے لیے لڑیں گے اور اپنے بھائی کی رہائی کے لیے جد و جہد کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔